نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل احترام میرے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے سورۃ لقمان کے 2 آیت کریمہ کے کچھ اعمال پیش کروں گا۔ اگر آپ سے کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے کے بعد وہ چیز آپ کو واپس مل جائے گی۔ اگر کوئی گھر سے غائب ہوا ہے، واپس گھر نہیں آتا، تو اس عمل کی برکت سے وہ بے قرار ہو کر اپنے گھر واپس لوٹ جائے گا۔ اگر آپ کے رزق اور مال میں تنگی آئی ہوئی ہے یا کاروبار ہے، آپ کا کاروبار زوال پذیر ہو چکا ہے، اچھا خاصا بزنس تھا، کاروبار تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ زوال کا شکار ہو چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بلندیوں پر پہنچا دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی احساسی کمتری کا شکار ہو چکا ہے، اگر کوئی بے چینی کا شکار ہو چکا ہے، اس کے ایمان اور یقین میں کمزوری آ چکی ہے، تو انشاءاللہ تعالی احساسی کمتری ختم ہو جائے گا، آپ کا ایمان اور آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خاص حاجت ہے، کوئی خاص مقصد ہے، تو اس خاص مقصد اور حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے، یہ عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کی وہ حاجات پوری کر دے گا۔ اگر آپ دشمن سے پریشان ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور بھی بہت سارے فوائد انشاءاللہ تعالی آگے ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ تو سب سے پہلے سورۃ لقمان پارہ 21 میں موجود ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے ساتھ ساتھ وہ 5 چیزیں جس کا علم اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی انسان کو نہیں دیا ہے، اس کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ایک نیک بندے حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہے، اور اسی کے نام سے یہ سورت منسوب ہے۔ حضرت لقمان حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ راجح قول کے مطابق اللہ کے ولی تھے، نبی نہیں تھے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کچھ نصیحتیں فرمائی ہے، کچھ نصیحتیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ پختہ ایمان والا ہو، پختہ عقیدے والا ہو، تو اس کو چاہیے کہ سورۃ لقمان میں حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کے یہ نصیحتیں اپنے بچوں سے کرے۔ اور اس میں سب سے پہلا جو نصیحت ہے وہ ہے شرک کے بارے میں، کہ اس نے اپنے بچے سے کہا کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا یعنی ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اسی طرح اس نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ آپ اللہ کا شکر کیا کریں۔ اگر آپ اللہ کا شکر کریں گے تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اگر آپ اللہ کی ناشکری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے شکر سے بے نیاز ہے، اس کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ کوئی بندہ اس کی تعریف کرے، شکر ادا کرے۔ اگر یہ بندہ شکر کرتا ہے تو یہ شکر اپنے لیے کرتا ہے، کیونکہ جس نعمت پر انسان اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نعمت میں اضافہ فرماتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں ہم سے نعمتیں کیوں چھینی جا رہی ہے؟
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے تو اس مال میں ہمارے لیے سکون نہیں ہے. جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ بے سکونی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اطمینان نہیں ہوتا. اگر کسی کے بچے نہیں ہیں تو بھی پریشان ہے، اگر کسی کے بچے ہیں تو بھی پریشان ہے، کیونکہ بچے اللہ والے نہیں ہوتے، ماں باپ کے فرمان بردار نہیں ہوتے، اللہ اور رسول کے فرمان بردار نہیں ہوتے. تو بچے ہیں لیکن نافرمان ہے تو بھی بے چینی ہے، بے سکونی ہے. نہیں ہے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت سے ہم محروم ہیں تو بھی بے چینی اور بے سکونی ہے. تو اس سب کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جو لوگ شکر ادا نہیں کرتے نعمتوں میں زوال آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی چھین لیتا ہے. تو ان نصیحتوں کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعامات کا ذکر کیا، قیامت کے دن مجرموں کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے. تو سب سے پہلے نمبر پر جو لوگ روزانہ ایک مرتبہ سورۃ لقمان کی تلاوت کرتے ہیں، ایک مرتبہ سورۃ لقمان کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے ایمان اور یقین میں پختگی آ جاتی ہے، اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، عقیدہ اور یقین مضبوط ہو جاتا ہے. تو جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہے، جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اب اگر آپ میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو، میرے ایمان میں پختگی ہو، میرے یقین میں پختگی ہو، میرے اعمال میں پختگی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ سورۃ لقمان کی تلاوت کرے ایک مرتبہ. چھوٹی مختصر سورت ہے، زیادہ وقت زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 منٹ لگیں گے آپ کی. اسی طرح آیت نمبر 12 سورۃ لقمان کی آیت نمبر 12، جو لوگ روزانہ اس کا ورد کرتے ہیں تو جو چیز گم ہو گئی ہے وہ واپس آ جائے گی. یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یہ آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 12. تو گم کی ہوئی چیز واپس آ جاتی ہے. اگر کوئی گھر سے غائب ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ آیت کریمہ سفید کپڑے پر لکھ کر اونچائی میں اپنے گھر کے اندر لٹکا دیں. وہ آدمی بے قرار ہو جائے گا اور آنے پر مجبور ہو جائے گا. اسی طرح آیت نمبر 27 27 نمبر آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمالات کا ذکر ہے. جو لوگ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کریمہ کو 7 مرتبہ تلاوت کرے گا، 7 مرتبہ، تو جو چیزوں میں ان کو زوال کا سامنا ہے، کاروبار میں بزنس میں زوال کا شکار، اسی طرح رزق زوال کا شکار، دولت زوال کا شکار، صحت زوال کا شکار، زندگی زوال کا شکار ہے، کوئی بھی چیز اور اس میں نقصان ہے، زوال ہے، تو روزانہ 7 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کیا کریں. ہر چیز سے زوال ختم ہو جائے گا. دشمن سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمائے گا. اسی طرح آپ کا جو بھی مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. اسی طرح آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے اللہ تبارک و تعالی اس حاجت کو پورا کر دے گا. اسی طرح آپ کی غیر یقینی کی کیفیت ہے، احساسی کمتری ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی ختم کر دے گا. یہ کچھ اعمال تھے سورۃ لقمان کے اور سورۃ لقمان کے آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 27 کے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کسی بھی موقع پر آپ اللہ تبارک و تعالی آپ کو محروم نہیں چھوڑے گا. اللہ تبارک و تعالی مدد ضرور عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.